آپ کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ جو نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں. کل ہم نے ایک ٹریلر دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیپٹن صفدر بیٹھ گئے اور وہ آپ کی باقاعدگی طور پہ ایک ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کل کہا کہ میرا نام جو ہے میرے سسرال اور نون لیگ سے الگ کر دیا جائے. تو آپ کے بیانیے میں تگڑی جان ہے جس کی وجہ سے اب تو نون لیگ بھی آپ کے بیانیے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ تگڑے بیانی کی بات نہیں ہے, یہ سچ ہے, حقیقت ہے, اور وہ حقیقت سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ حق ہے, آپ جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ سامنے آئے گا. آج وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے ڈیل کرے, یعنی کہ پھر آپ مانتے ہیں کہ آپ نے کس جھوٹے بنائے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں, اور یہ تمام اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہیں, اور ہارے ہوئے لوگوں کو یہاں مسند کے اوپر آ کر بٹھانا اور پھر یہ تصور کرنا کہ جناب یہ بڑا ملک جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے. آج جو گندم کی انکوائری شروع کی ہے اس کے اوپر کیا سدباب کیا جائے گا؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہوگا؟ تب تک انصاف نہیں ہوگا جب ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. آج ججز سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے کھڑے ہیں, آج عام عوام بھوک سے مر رہی ہے, آج لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک کے اندر قانون نہیں ہے, آپ کے ملک کے اندر آئین کی بالادستی نہیں. تو یہی فائٹ ہے جو 28 سال سے عمران خان لڑ رہا ہے, اور جیل میں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ کبھی ہارنے والا نہیں ہے, وہ کبھی جھکنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی قوم کو جھکنے دے گا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے. نہیں پنجوتا صاحب یہ کہیے گا کہ آج کل مریم نواز صاحبہ نے جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو کہا ہے, آپ کی پارٹی کو کہا ہے کہ یہ جلتے رہیں گے, پنجاب ترقی کرتا رہے گا, میں ٹک ٹاک بناتی رہوں گی, جنہوں نے جلنا ہے جلے. اور گزشتہ 1 سال پہلے جب خان صاحب نے ٹک ٹاک جوائن کیا تھا تو سیم ورڈنگ ہمیں سننے کو مل رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکر جو مریم نواز ہے نا جی, جو کبھی کہتی ہیں جی کہ میں 600 روپے کا سوٹ لیتی ہوں, تو میں اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ بند کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جب سوٹ لیتی ہیں اور جب وہ آپ ایک دفعہ پہن لیں تو پھر میرا خیال میں وہ 600 کا ہو جاتا ہوگا, کیونکہ جس کو آپ نے ٹچ کر لیا پھر اس کی ویلیو تو رہتی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ پریکٹیکلی پرفارمنس کی بات کریں, آپ کا کیا لائے عمل ہے, آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. آج کسان کیوں مر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو باہر سے گندم منگوائی تھی آپ نے اس کے مطابق گندم نہیں خریدی. اور یہ آپ بھول جائیں کہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولیں گی کہ نہیں جی نہیں ہماری حکومت نہیں ہے, آپ کے چچا, آپ کے والد, اور کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس کی قیادت میں سے یہ سارا ہوگا. اچھا نہیں نادر پنجوتا صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ کیمروں کی بات چل رہی ہے. ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ بیڈ روم میں کیمرے ہونے چاہیے, سیکورٹی کے لیے ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, پہلے بھی پوری دنیا میں ہوتی ہیں, بیڈ روم میں کیمرے ہونے چاہیے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں میں اس بیان کو صحافی کا بیان نہیں کہوں گا, یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے ضرور میسج آیا ہوگا, جیسے غریدہ فروخی کو آتے ہیں اور وہ اسی طرح سے ٹویٹ کر دیتی ہیں. تو میرا خیال میں آپ کا اس صحافی کی طرف اشارہ ہے جسے میں نے پچھلے دنوں ہی کہا تھا کہ آپ یا تو لکھوا لیں ساتھ کہ آپ کس ادارے کے رہنما ہیں, تو یا پھر آپ صحافی جو ہیں وہ اگر صحافت کرنی ہے آپ نے تو پھر آپ دونوں طرف کرٹیسائز کریں. یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر کریں اور کسی اور جماعت کے اوپر نہ کریں, دونوں طرف کریں تو پھر آپ کو لوگ کہیں گے آپ صحافی ہیں. اچھا نہیں نادر پنجوتا صاحب اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے لیے نرمی بنائی جا رہی ہے. خان صاحب کے ناموں کے اوپر نرم جو ہے وہ اپنا بیان بھی نہیں ریکارڈ کے بلکہ ان کے نرم چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر ان کی نرمی ہے. یہ بتائیں کہ کیا کرائٹیریا ہوگا جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, بڑے بڑے نام ہیں, اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے وہ خواہشات اظہار کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے, تو یہ لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیے کرائٹیریا کیا یہی ہے کہ وہ پریس ٹاک کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے کہ ہمیں کن کی وجہ سے یہ واپس لائے گا؟ اس میں دیکھیں یہ بڑی تفصیلاً پہلے بھی بات ہو چکی ہے خان صاحب سے, اور خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کیس ٹو کیس کیا جائے گا کہ کس کا کیا کردار رہا ہے, وہ کس حد تک جو ہے وہ بولتا رہا ہے, کس حد تک اس نے سارا یہ معاملہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے, ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. پھر اس سے بڑا مذاق جو ہوا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ڈاکیومنٹ کھینچے گئے, فری ایکسیس نہیں دیا گیا
کہ لوگ کھڑے ہو سکیں الیکشنز کے لیے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں، اس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے، اور 3 دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں، 3 الیکشنز ہم کر چکے ہیں اس وقت سے، ایگزیکٹلی، اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو، جمہوری سوچ رکھنے والے عوام کو، جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سمبلز جس میں کہ چمٹا تھا، انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا، اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو اس نے جوتے نے ایسی لات ماری اپنے مخالف کو کہ وہ بھی جیت گیا۔ یعنی کہ سمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان تحریک کے انصاف کو عمران خان کے نام پہ 3 کروڑ سے اوپر ووٹ دیے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ 14 دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے، اور 1 مہینہ اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ۔ دیکھیں، اگر پاکستان کے عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا، یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے، تو پھر عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیے گئے، تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں۔ اور وہ سارا جو ایک الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشا، ان کی پریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں، جس پارٹی کو، وہ حکومت بنائے، تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی الیکشن اس گورنمنٹ کی۔ لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ابھی پریزنٹ حکومت ہے، جو کہ منتج ہوئی ہے فارم 47 کی وجہ سے۔ ان کا مینڈیٹ کھوکھلا ہے، ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ نہیں ہے، کاز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں، اور اسی وجہ سے، اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہر چیز سامنے ہے، ساری دنیا، یہاں کے جو لوکل جو فیف ہیں۔ آپ کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ جو نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں۔ کل ہم نے ایک ٹریلر دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیپٹن صفدر بیٹھ گئے، اور وہ آپ کی باقاعدگی طور پہ ایک ٹیم کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور انہوں نے کل کہا کہ میرا نام جو ہے میرے سسرال اور نون لیگ سے الگ کر دیا جائے۔ تو آپ کے بیانیے میں تگڑی جان ہے جس کی وجہ سے اب تو نون لیگ بھی آپ کے بیانیے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تگڑے بیانی کی بات نہیں ہے، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور وہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، آپ جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ سامنے آئے گا۔ آج وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ڈیل کرے، یعنی کہ پھر آپ مانتے ہیں کہ آپ نے کس جھوٹے بنائے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں، اور یہ تمام اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہیں، اور ہارے ہوئے لوگوں کو یہاں مسند کے اوپر آ کر بٹھانا اور پھر یہ تصور کرنا کہ جناب یہ بڑا ملک جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے۔ آج جو گندم کی انکوائری شروع کی ہے اس کے اوپر کیا سدباب کیا جائے گا؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہوگا؟ تب تک انصاف نہیں ہوگا جب ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ آج ججز سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے کھڑے ہیں، آج عام عوام بھوک سے مر رہی ہے، آج لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہے۔ تو یہی فائٹ ہے جو 28 سال سے عمران خان لڑ رہا ہے، اور جیل میں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کبھی ہارنے والا نہیں ہے، وہ کبھی جھکنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی قوم کو جھکنے دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ نہیں پنجوتا صاحب، یہ کہیے گا کہ آج کل مریم نواز صاحبہ نے جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو کہا ہے، آپ کی پارٹی کو کہا ہے کہ یہ جلتے رہیں گے، پنجاب ترقی کرتا رہے گا، میں ٹک ٹاک بناتی رہوں گی،
جنہوں نے جلنا ہے جلے. اور گزشتہ 1 سال پہلے جب خان صاحب نے ٹک ٹاک جوائن کیا تھا تو سیم ورڈنگ ہمیں سننے کو مل رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکر جو مریم نواز ہے نا جی، جو کبھی کہتی ہیں جی کہ میں 600 روپے کا سوٹ لیتی ہوں، تو میں اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ بند کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جب سوٹ لیتی ہیں اور جب وہ آپ ایک دفعہ پہن لیں تو پھر میرا خیال میں وہ 600 کا ہو جاتا ہوگا، کیونکہ جس کو آپ نے ٹچ کر لیا پھر اس کی ویلیو تو رہتی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ پریکٹیکلی پرفارمنس کی بات کریں. آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج کسان کیوں مر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو باہر سے گندم منگوائی تھی آپ نے اس کے مطابق گندم نہیں خریدی. اور یہ آپ بھول جائیں کہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولیں گی کہ نہیں جی نہیں ہماری حکومت نہیں ہے، آپ کے